अब की बार BRS पार्टी सरकार, वंस अगेन CM KCR। दोस्तों, तेलंगाना के अंदर 2023 के इलेक्शन अपने शबाब पर है और सिर्फ 2 दिन बाकी है। 30 नवंबर को आपको वोट डालना है और मेरा भी वोट मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी और आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कार के निशान को वोट डालकर अपने उम्मीदवार BRS पार्टी के जिताएं। और क्योंकि मैं जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी नारायण खेड़ से बिलोंग करता हूं, उसके BRS उम्मीदवार हैं हरदिल क़ायद महारेड्डी भोपाल रेड्डी साहब, जिनकी हैट्रिक होने वाली है। और दोस्तों, CM KCR साहब की भी हैट्रिक होने वाली है। और जो बज़र, जो EVM मशीन होगी 3 नंबर, देखिए आप, हैट्रिक भी है। नंबर 3 हरदिल क़ायद महारेड्डी भोपाल रेड्डी साहब जो BRS उम्मीदवार हैं, उनका भी निशान कार का है और भारी अक्सरियत से वो दोबारा जीत कर आने वाले हैं। दोस्तों, मैं इतनी शिद्दत से बार बार आपको वीडियो बनाकर पेश करने का मकसद यही है क्योंकि सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। आज 28 नवंबर है और आज 5 बजे शाम से कैनवेसिंग बंद हो जाएगी, प्रचार बंद हो जाएगा। लिहाजा गौर व फिक्र करें, गौर व फिक्र करें और मुल्क के हालात को जानें, मुल्क के हालात को जानें। दोस्तों, मुल्क के हालात किस तरह से फ़िरक़ा परस्त ताक़तों के अंदर आ चुकी हैं, पार्टियों के अंदर। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से मिज़ोरम तक आप ले लें, जो हमारे स्टेट हैं 28, जो रियासत हैं 28, उसके अंदर कोई बेहतर हुक्मरानी कर रहे हैं, जो भाईचारे का इत्तेहाद और गंगा जमुना तहज़ीब को बाकी रखा है, तो वो CM KCR साहब हैं, जो तुर्रे इम्तियाज़ हैं, जो काबिल मुबारकबाद में पेश करना चाहता हूँ उनको। आप देखें, मुल्क के हालात देखें। हाल ही के 2 माह नहीं गुजरे जो हरियाणा के अंदर क्या हुआ, मेवात के अंदर क्या हुआ, नूह के अंदर क्या हुआ, वम लिंचिंग, मुसलमानों पर जुल्म ढाए गए। मणिपुर ले लें आप, UP ले लें आप, राजस्थान ले लें आप, लेकिन एक वाहिद रियासत है जो तेलंगाना, और हाल ही का जो सरहद तेलंगाना की कर्नाटक है, वहाँ के हालात देखें। हलाल, पर्दा, हिजाब और मुसलमानों पर संग परिवार के लोग जुल्म ढा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद CM KCR साहब, जो पड़ोसी रियासत कर्नाटक के बाजू तेलंगाना है, लेकिन कोई आंच मुसलमानों पर आने नहीं दिया उन्हें। ये होती है गंगा जमुना तहज़ीब, उसे बाकी रखा। आप तारीख़ के औराक़ पलटाएं। मक्का मस्जिद ब्लास्ट किस सरकार की हुकूमत में हुआ? गूगल चाट बम ब्लास्ट किस सरकार की हुकूमत में हुआ? और लुम्बिनी पार्क का ब्लास्ट किस सरकार की हुकूमत में हुआ? कांग्रेस की। दोस्तों, बेहतर कोई पार्टियों के अंदर कोई पार्टी है तो वो BRS पार्टी है। तमाम CM में से बेहतर CM है वो CM KCR। तमाम स्टेटों के अंदर कोई बेहतर स्टेट है, रियासत है, वो तेलंगाना है। दोस्तों, तो हमें गौर व फिक्र करनी चाहिए। ये माहौल को उन्होंने अच्छा रखा। और साथ ही दोस्तों, मुसलमान पसमानदागी का शिकार थे। एजुकेशन आप ले लें, और एजुकेशन के तौर पर आप माइनॉरिटी रेजिडेंशियल हॉस्टल बॉयज़ गर्ल्स ले लें। आप, किसे फ़ायदा हो रहा है, किसे लाभ हो रहा है? माइनॉरिटियों को। अरे, जिसकी तहज़ीब को अगर मिटाना चाहते हो, कि किसी के तमद्दुन को मिटाना चाहते हो, तो इसकी ज़बान को मिटा दो, वो कौम मर जाएगी। लेकिन CM KCR साहब ने तमाम कोशिशों के बावजूद फ़िरक़ा परस्त वो ढाल बनकर खड़े हुए। और आप देखें, कोई नहीं जानता, कोई गौर नहीं करता। CM KCR साहब के आने के बाद 60 ऐसे तक़य्युर किए गए, उर्दू जो एग्ज़ाम दिए गए, तर्जुमान जो कलेक्टर ऑफिस में उन्हें रखा गया, 60 ऐसे लोगों को नौकरियों पर रखा गया। आज वो लड़के लड़कियां तर्जुमानी कर रही हैं।
کس نے وہ جواب دیے؟ اردو کو انہوں نے زندہ رکھا. آپ بس اسٹینڈس لے لیں، آپ دفاتر لے لیں، آپ بس کے وہ بورڈ لے لیں، ارے اردو کو انہوں نے باقی رکھا. اور ساتھ ہی ساتھ تمام بینیفیشرس، چاہے وہ ریتو بندھو ہو، ریتو بھیما ہو، شادی مبارک ہو، کلیانہ لکشمی ہو، اولڈ ایج پینشنس ہو یا ہینڈی کیپ پینشنس ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اب آنے والے جو KCR بھروسہ ہے دوستو، جس کے تحت سلنڈر 400 روپے میں ہوگا، اور جو پینشنرس ہیں ان کو جو ہینڈی کیپ ہے ان کو بڑھا کر اب 3016 سے 4016 کیا گیا. اب پھر اسے رفتہ رفتہ بڑھا کر 6016 کیا جائے گا. جو اولڈ ایج پینشنس ہیں، جو بیوائیں ہیں، ان کو اب 2016 دیا جائے، رفتہ رفتہ انہیں بڑھا کر 5016 دیا جائے گا. آپ دیکھیں، غور و فکر کریں، اپنی کانسنسی کا مشاہدہ کریں، کون بہتر ہے. اور جس نارائن کھیڑ کانسنسی سے میں بلانگ کرتا ہوں دوستو، وہاں پر خوشحالی ہی خوشحالی ہے. پاس میں مانجرا تھا، پینے کے لالے پڑ جاتے تھے. چراغ تلے اندھیرا تھا دوستو، بتا دیتا ہوں میں، چراغ تلے اندھیرا. کئی ٹانڈوں کے اندر پکی سڑکیں نہیں تھی. لوگ دور دور تک تانڈوں میں، ہماری مائیں بہنیں عورتیں پانی لینے کے لیے گھڑوں پر پیدل 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر جایا کرتے. لیکن اس کے تحت مشن بھگیرہ کے تحت ہر گھر کو نل دیا گیا، پانی مہیا کیا گیا. اور نارائن کھیڑ ٹاؤن کے اندر 3 دنوں تک پانی نہیں آتا تھا. لیکن کسی کو شرف حاصل ہے 2014 کے بعد، وہ CM KCR صاحب کو ہے، جنہوں نے مشن بھگیرتا کے ذریعے، کالیشورم کے ذریعے آج لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ دوستو، کرنٹ کا اپنا معاملہ لے لیں. پاس میں کرناٹک ہے، وہاں کے حالات کیا ہیں، لیکن یہاں کسان خوش ہیں، 24 گھنٹے کرنٹ مل رہا ہے اور ان کی کھیتیاں لہلہا رہی ہیں. اس سے بڑھ کر کیا چاہیے. اور جب نارائن کھیڑ کو بیکورڈ ایریا مانا جاتا 2014 سے پہلے، لوگ کترایا کرتے تھے نارائن کھیڑ کو آنے کے لیے. ارے آپ کے پاس پانی نہیں ہوتا ہے، آپ کے پاس کرنٹ نہیں ہوتا ہے. لوگ چھوٹیاں تعطیلات منانے کے لیے ڈرا کرتے تھے. رشتہ دار، وہ فیملی کے لوگ، رشتہ دار، ریلیٹیوز ڈرا کرتے تھے. سمر ہالیڈیز میں نہیں آتے تھے، آپ کے پاس پانی نہیں ہے، کرنٹ نہیں ہے، کوئی سہولت ہے. لیکن الحمدللہ آج نارائن کھیڑ کانسنسی کا دورہ کر اس کی چرترا کو بدل دیا گیا. بہترین ڈیوائیڈر، بہترین گھر گھر سڑکیں، پانی، ہر وہ چیز. اور کیا چاہیے آپ کو؟ پرامن طریقے سے لوگ جی رہے ہیں تلنگانہ کے اندر. ملک کے حالات کو پہچانے. ایسا موقع بار بار نہیں آتا. ہمیں وہ چیزیں نہیں ملی ہوں گی، لیکن وہ بینیفیشرز کو، وہ غریب بیواؤں کو، وہ بوڑھوں کو، وہ لنگڑوں کو، وہ اپاہجوں کو، اور وہ کسانوں کو جو خودکشی کیا کرتے تھے، آج اس کا گراف سوسائڈ کا گر رہا ہے، کسانوں کا. دوستو، اور میں ایک آخری بات بتاتا چلوں. حدیث قائد مہاریڈی بھوپال ریڈی صاحب نارائن کھیڑ کے 2016 میں بائی الیکشن میں جیت کر بھاری اکثریت سے آئے. اس کے بعد دوبارہ جیت کر وہ 2018 میں آئے. اس کے بعد انہوں نے جو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، جو ہاسپٹلائز ہیں، زیر علاج ہیں، اپنا علاج کراتے ہیں، غریب پور فیملی کے لوگ، جیسے انہیں فون کال آ جاتا ہے، نارائن کھیڑ کانسنسی کا کوئی بھی فرد ہو، وہ ووٹر نہ ہو، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، دلت ہو، ایک انسانیت کے ناطے وہ پہنچ جاتے ہاسپٹل. کوئی رنگ نہیں دیکھتے، کوئی روپ نہیں دیکھتے، کوئی مذہب نہیں دیکھتے، کیا وہ مجھے ووٹ ڈالا ہے وہ نہیں دیکھتے. بس دیکھتے ہیں کہ میرے کانسنسی کا ہے، میں تمام لوگوں کا MLA ہوں. حدیث قائد مہاریڈی بھوپال ریڈی صاحب کی وہ کوالٹی ہے. اسی لیے تو تمام کانسنسی نارائن کھیڑ کے لوگ ایک مقبول ترین MLA کوئی ہے تو حدیث قائد مہاریڈی بھوپال ریڈی صاحب ہیں. دوستو، ان تک پہنچ جاتے ہیں اور ان کو دلاسے دیتے ہیں، ہمت دیتے ہیں، ڈرو نہیں، آپ اپنا علاج کرائیں. اور وہ علاج کرانے کے بعد ان کو وہ چیکس مہیا کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے وہ چیکس دیتے ہیں. اب تک ایسا ہوا کانگریس کے دور کے اندر 4,500 فیملیز کو انہوں نے دیا، اور ساتھ ہی ساتھ LOC 350 فیملی کو انہوں نے پہنچایا. اس سے بڑھ کر کیا چاہیے دوستو؟ پرامن طریقے سے ہم
تلنگانہ کے اندر رہ رہے ہیں، آپ اپنی کانسنسی کا مشاہدہ کیجیے. ہر ڈسٹرکٹ کو میڈیکل کالج آیا ہے، آپ جا کر دیکھیں، دورہ کریں. حیدرآباد شہر کا کوئی کرفیو نہیں ہے دوستو. اگر کسی غیر مسلم کے تہوار آ جاتے تھے، یعنی ہنومان جینتی، رام نومی یا عید میلاد النبی، کتنا ٹینشن تھا حیدرآباد کے اندر. ایسا وقت آ گیا، ہنومان جینتی اور عید میلاد ایک دن آ گئے، لیکن جو خوبصورتی تلنگانہ کی ہے، جو گنگا جمنا تہذیب کو کسی نے باقی رکھا ہے، CM KCR صاحب نے، اور مسلمانوں پر بھی قربان جائیں، انہوں نے 3 دن ڈیلے کیا. رام اپنے کیا کہتے ہیں ہنومان جینتی کے دن انہیں غیر مسلموں کو منانے دیا، اور کوئی فرقہ وارانہ فساد نہ ہو، کوئی لوگ بھڑکائے نہیں. اور 3 دن ڈیلے کرنے کے بعد عید میلاد النبی کے کیا کیے گئے؟ جلسے کیے گئے، کوئی ریلی نہیں نکالی گئی. اسے کہتے ہیں تلنگانہ. دیٹ از تلنگانہ دوستو. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اپنا قیمتی ووٹ کار کے نشان کو ڈال کر بھاری اکثریت سے اپنے اپنے کانسنسی کے اندر BRS پارٹی کو جتائیں، کار کے نشان کو جتائیں. جے تلنگانہ.